کریم اما بعد پارہ نمبر ہے 15، رکوع نمبر ہے 9 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 82، 83 اور 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے، ما ہوا وہ حصہ جو شفا ہے، وہ رحمت ہے، للمؤمنین مؤمنین کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں زیادہ کرتا وہ ظالمین کو، ظلم کرنے والوں کو، الا خسارا مگر نقصان کے اعتبار سے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، اعراضا تو وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو بدلتا ہے، بجانبی ایک طرف۔ نآ کا مطلب ہوتا ہے پہلو بدلنا، بجانبی جانب کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف، ایک جانب۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف، کَانَ یئوسا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر ایک عمل کر رہا ہے، عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ اپنے طریقے کے مطابق۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، سو تمہارا پروردگار جانتا ہے، ممن ان لوگوں کے بارے میں، ہوا جو اہدیٰ زیادہ ہدایت پر ہیں، سبیلا راستے کے اعتبار سے، یا جو ترجمہ کر لیجئے جو سیدھے راستے پر ہیں، تمہارا پروردگار زیادہ جانتا ہے ان کو۔ یہ میرے دوستو ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ پیچھے چونکہ مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا، کبھی کوئی بات کی، کبھی کوئی بات کی، کبھی کوئی بات کی، بالآخر آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، سازش کی کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کا تذکرہ فرمایا کہ تو آپ نماز کا تذکرہ فرمایا کہ آپ نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اللہ نے اس کے ساتھ ایک اور تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ وہ قرآن کا وہ حصہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بنا کر نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں کہ احکامات کا تذکرہ ہے، قصص کا تذکرہ ہے، مثالوں کا تذکرہ ہے، وعیدوں کا تذکرہ ہے، پہلی امتوں کے اوپر عذابوں کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو پر غور کریں تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی امتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کہیں احکامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کہیں مثالوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کہیں کچھ، کہیں کچھ، کہیں کچھ۔ انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات الشفا کو بھی نازل فرمایا، اور یہ آیات الشفا بزرگوں کے ہاں بڑی مشہور چلی آ رہی ہیں، جیسے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیات الشفا کے نام سے بزرگوں کے اندر ایک مجرب عمل چلا آ رہا ہے کہ جو شخص کسی بھی پریشانی میں یا کسی بھی بیماری میں آیات الشفا کو لکھ کر پانی میں گھول کر پی لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کی آیات ہے نا تو پینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے بھی تو ہم کیا کر لیتے ہیں، دم کر کے پی لیتے ہیں یا اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں، یا سورۃ الفاتحہ کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیتے ہیں۔
مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شفا عطا فرمائے۔ تو آیات الشفا کے بارے میں بھی یہی بزرگوں کا تجربہ چلا آ رہا ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، یہ تو آیات الشفا کے بارے میں نے آپ کو بتلایا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت مبارکہ انسان کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ جیسے سورہ قریش کے بارے میں آتا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ سورہ قریش کے بارے میں آتا ہے، ایک بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ایک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اکابر سے کیا کہتے ہیں نسلم بعد نسلیں چلی آ رہی ہوتی ہیں، یعنی ان کے تجربات چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام سے لے کر آج تک جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ مسلسل ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، تو ان کے تجربات ہوتی ہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجربات۔ سورہ قریش کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو شخص سورہ قریش کا باقاعدگی کے ساتھ ورد کرتا ہے، اہتمام کے ساتھ ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آنے دیتے، کبھی اس کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آتی۔ اور ایک مجرب عمل بزرگوں کا چلا آ رہا ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سورہ قریش کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور 5 دفعہ سورہ قریش پڑھتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ سورہ قریش پڑھتا ہے۔ کھانا کھا لیا، کھانے کی دعا پڑھ لی، کھانا کھانے کے بعد اول آخر درود پاک پڑھا، دعا پڑھنے کے بعد اور 5 دفعہ سورہ قریش پڑھ لی۔ مجرب عمل یہ چلا آ رہا ہے کہ وہ کھانا جو اس نے کھایا ہے وہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہیں بنتا، یعنی اس کھانے کی وجہ سے اس کو موت نہیں آئے گی، کسی اور وجہ سے آ جائے تو آ جائے، لیکن اس کھانے کی وجہ سے اس کو موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے سورہ قریش کے اندر جو جملے میرے دوستو ارشاد فرمائے ہیں نا، ان کے اوپر آپ غور کریں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے لیے ہم نے 2 سفر بنائے ہیں۔ قریش کے لیے ہم نے کتنے سفر بنائے ہیں؟ 2 سفر بنائے ہیں، اور قریش کو دونوں سفروں میں خوش ہونا چاہیے۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ایک ان کا سفر ہے سردیوں میں اور ایک ان کا سفر ہے کس میں؟ گرمیوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ والے سفر کیا کرتے تھے، ایک شام کی طرف اور ایک اس کی طرف عراق کی طرف۔ شام کی طرف سفر ان کا ہوا کرتا تھا سردیوں میں، اور عراق کی طرف ان کا سفر ہوا کرتا تھا گرمیوں میں۔ کس کے لیے؟ تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ 2 سفر عطا فرمائے ہیں۔ الذی فلیعبدوا رب ھذا البیت، اب یہ جو 2 سفر ہیں، ان 2 سفروں میں تمہیں اللہ نے کاروبار عطا کیا، تجارت عطا کی، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ قریش میں کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ کیوں بھئی؟ پیچھے قریش کا تذکرہ تھا، اور قریش والے کس کو مانتے تھے؟ بیت اللہ کے رب کو مانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ تم محمد کے رب کو مانو، یا جس رب نے قرآن اتارا اس کو مانو، یا وحدہ لا شریک کو مانو، نہیں۔ ان کے ہاں جو جملہ چلتا تھا اللہ نے وہی جملہ استعمال فرمایا۔ وہ بھی یہی کہا کرتا تھا، کیا؟ عرفت برب الکعبہ، نہیں سمجھے؟ وہی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ ھَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ رب جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تمہیں ہر طرح سے کیا عطا فرمایا؟ امن عطا فرمایا، ہر پریشانی سے امن عطا فرمایا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ قریش کو پڑھتا ہے کھانے کے بعد 5 دفعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کھانا اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اور ایک اور فائدہ لکھا ہے کہ جو آدمی سورہ قریش کو 5 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پڑھنے سے اس کے پیٹ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی جسمانی بیماری نہیں بنتی، جیسے تبخیر ہو گیا، گیس ہو گیا، دوسری چیزیں ہوگی، اللہ اسے امن عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ یقین کامل کے ساتھ۔ یقین کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ اللہ کی ذات پر یقین کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔
تو یہ ہے قرآن پاک کا وہ حصہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ شفا بنایا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم نے قرآن میں سے اتارا، سارا قرآن نہیں، کیونکہ قرآن میں احکامات بھی ہیں، قرآن میں عذاب بھی ہے، قرآن میں ڈرانا بھی ہے، سارا قرآن نہیں۔ ایک آدمی کہے کہ چونکہ قرآن شفا ہے اور وہ پڑھتا رہے اِنَّ قارون و موسیٰ و ہارون و حامان و فرعون، یہ پڑھ پڑھ کے کہے کہ جی میں دم کر رہا ہوں کہ یہ شفا نہیں۔ جو آیتیں اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے نازل فرمائی ہیں ان آیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جن صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے، دم کرنے کے لیے، یا جن کو شفا کے لیے، یا جن کو جس مقصد کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے جن کا فائدہ بیان کیا، ان کو اس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ رحمہ، اور یہ قرآن کس کے لیے؟ مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو رحمت بنایا، اور حقیقت ہے۔ کل ہی مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ جی میری ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں ٹوٹ گئی، معذور ہو گیا، تو چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا۔ کہتا ہے جی میرے پاس اور تو کوئی کام نہیں تھا، میں نے سورہ الرحمن کو سننا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں کئی دنوں سے سورہ الرحمن کو سن رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر ہمت پیدا کر دی، اب مجھے خود لگتا ہے کہ میری ٹانگیں چلنے لگی ہیں۔ پہلے میں بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن میں نے وہی بات عرض کی کہ یہ ہوتا کس کے ساتھ ہے؟ یقین کے ساتھ۔ یقین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو ظالم آدمی ہے اس کو نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ ظالم آدمی یقین نہیں نہ کرتا۔ ظالم آدمی کو نقصان ہی نقصان ہے کیونکہ وہ یقین نہیں کرتا۔ اور اگلی جو آیت مبارکہ میرے دوستو بڑی پیاری ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ بدک جاتا ہے، پہلو بدل لیتا ہے۔ مال انسان کے پاس آ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے کہ یہ مال تو میرا اپنا کمایا ہوا ہے، یہ تو میری محنت ہے۔ یہ اصول اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو اصول ہوتے ہیں نا وہ کلی نہیں ہوتے، کچھ اصول کلی ہوتے ہیں اور کچھ اصول جزئی ہوتے ہیں۔ سارے انسان نہیں بگڑتے، لیکن اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ بگڑ جاتے ہیں، سمجھے؟ اور فرمایا کہ جب ہم اس سے مال چھینتے ہیں پریشانی آتی ہے، کانا یئوسا، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ سب سے بڑی پرابلم یہاں پر ہے، مال کے آنے پر پرابلم نہیں ہے، اور کوئی کسی کو مال کی کثرت کا تانا نہیں دے سکتا، یہ بھی ایک فضول بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے جو مالدار تھے، کبھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے مال کا تانا دیا؟ اٹھا کے دیکھیں کوئی حدیث ایک بیان کرے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوے تیرے پاس مال ہے، تیرا یوں ہو جائے گا، تیرا وہ ہو جائے گا، تیرے اندر بڑا نخرہ آ گیا تو نہ، کہیں بھی نہیں آپ کو ملے گا۔ مال کی کثرت کا ہونا برا نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دے بات کہ مال کی کثرت کا ہونا برا ہے۔ مال کی کثرت پر نآبی جانبی ہونا برا ہے، کہ انسان مال کی کثرت پر اللہ کو بھول جائے، اللہ کی طرف توجہ انسان کی ختم ہو جائے، انسان میں اکڑ آ جائے، یہ برا ہے۔ انسان اللہ کی ذات سے اعراض کرنے لگے، یہ برا ہے۔ انسان اللہ سے دوری اختیار کر لے، یہ برا ہے۔ اور پھر مال کی کثرت جب جاتی ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، یہ اس سے بھی بری چیز ہے کہ انسان جب اللہ انسان سے مال چھینتا ہے یا واپس لیتا ہے یا کچھ تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے تو انسان اللہ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کے اوپر اعتراضات کرنے لگ جاتا ہے، ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں اللہ کہاں پوچھتا ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کے فضول سوال جو کہ مایوسی ہیں، اور مایوسی کفر ہے۔ آخر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر انسان اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، کرنے دے۔ اب کوئی روک سکتا ہے کسی کو کسی کے طریقے پر عمل کرنے سے؟ بولیں، کوئی انسان کسی کو نہیں روک سکتا۔ ایک آدمی ایک طریقے کے اوپر چل رہا ہے نا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔
جتنا مرضی سمجھا لیں، سمجھانے والا جتنا مرضی اس سے اچھا ہو، جتنا مرضی ہدایت پر ہو، اس نے کہنا ہے میں نے تو یہ طریقہ جو اختیار کر لیا میں نے اس کے اوپر چلنا ہے بس، کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کام کرتے ہوئے پایا۔ علماء و مشائخ کی بات نہیں ماننی ہم نے اپنے آباء و اجداد کی بات مانی ہے، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی ہے، بس ہم نے اس رقصے کے اوپر چل رہا ہے بس۔ اللہ فرماتے ہیں چلنے دے، ربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، چلنے دیں، جو جس راستے پہ چل رہا ہے نا اس کو چلنے دیں۔ اب سیدھے راستے پر کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میں جانتا ہوں، بس تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو کچھ کہنے کی، چلنے دیں۔ بات نہیں سمجھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ انسان کو کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فضول بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو یہ کر رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں تو یہ کر رہا ہے۔ میں تو میرا اپنا اصول بھی ہے بھائی، ماننی ہے مانو، نہیں ماننی ہے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لوگ مسئلہ بیان کرتا ہوں یا لڑ پڑتے آ کے، مولوی صاحب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، میں نے کب کہا کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں؟ اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ کبھی سنا ہے کسی مولوی کو کہتے ہوئے کہ یار اس کے اوپر جو عمل نہیں کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، کافر ہو جائے گا؟ ہاں شدت والے کرتے بھی ہوں گے، کہتے بھی ہوں گے، لیکن کوئی بھی عمل کرنے کے لیے نہیں کہتا، سمجھانے کے لیے کہتا ہے، اس کے بعد عمل کرنا وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ انسان عمل کرے ٹھیک ہے، نہیں عمل کرے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے اپنا کام کرتا رہے، جس راستے پہ چل رہا ہے چلتا رہے۔ اللہ یہی سمجھا رہے ہیں، قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے نبی آپ فرما دیجئے ہر انسان اپنے طریقے پر عمل کرے۔ پیغام پہنچانا ذمہ داری ہے، ہدایت پہنچانا ذمہ داری ہے، قبول کروانا یا کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانا یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ کئی مرتبہ انسان کسی کو کہتا ہے کرو کرو کرو، جو وہ کہتا ہے ہاں بھی کراؤ، کہتا ہے تو مجھے بھی نہیں پتا کیا ہے۔ وہ ایک پٹھان تھا نا، پٹھان، اس نے کسی کو دعوت دینا شروع کر دی، کہنے کہ اللہ کہتی ہے کلمہ پڑھو، پھر اس نے کہا اللہ کہتی ہے کلمہ پڑھو، کیونکہ ان کے یہاں مذکر مؤنث کا فرق تو ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو مذکر کو مؤنث بولتے ہیں، مؤنث کو مذکر بولتے ہیں۔ اور اس نے تنگ آ کے اس نے کہا اچھا مجھے کلمہ پڑھاؤ، اس نے کہا وہ تو مجھ کو بھی نہیں آتا ہے، کیا ہوتا ہے کلمہ؟ سمجھے؟ کئی مرتبہ ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ تو عمل کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کسی کو زبردستی کروانا ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔